بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اس نے رمضان مبارک کا ایک اور دن ہمارے لیے ایمان کے نور سے منور کیا اور ہماری زندگی کو سانسیں بخشی ہیں کہ ہم اپنے رمضان کی رحمت برکتیں لوٹنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انتھک کوششیں کر سکیں۔ اللہ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرما لے۔ ہمارے پروردگار نے اپنے پاک کلام میں فرما دیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، اور اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اس پاک کلام کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ آج ہم کرنے لگے ہیں پارہ نمبر 13 وما ابرئ۔ الحمدللہ آج ہمارے 13ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ 12ویں پارے میں ہم نے کیا سیکھا اس کے کچھ اہم نکات ہیں جو شیئر کرنا چاہوں گی، تاکہ ہم آگے سورہ یوسف ہم نے شروع کی ہوئی ہے تو اس کو اسی طرح کنٹینیو کر سکیں پیچھے کے ساتھ ربط کرتے ہوئے۔ آج کے ہمارے پارے میں ماشاءاللہ سے 2 صورتیں اور بھی آ رہی ہیں۔ سورہ رات کا آغاز ہوگا، سورہ ابراہیم ہے اس کے بیچ میں، تو وہ ہم ساتھ ساتھ ان صورتوں کا خلاصہ کریں گے اور پھر لفظی ترجمہ کریں گے تاکہ آپ کے لیے اس کا فہم حاصل کرنا سہل و آسان ہو جائے۔ آئیے اپنے پارے کے حوالے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ تو بہت آسان طریقے سے ہمارے اس پارے کو تکمیل کرنا، آمین یا ربنا آمین۔ تو پارہ نمبر 13 وما ابرئ سے پہلے ہم آغاز کریں گے تھوڑا سا پارہ نمبر 12 وما من دابہ کے اہم نکات کا۔ اس پارہ میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کا علم مخلوق میں سے ہر ایک کا رزق اور ٹھکانہ مختلف ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے زندگی کو، تو زندگی اچھے عمل کا امتحان ہے، نہ کوئی نعمت راحت اور نہ مصیبت سزا ہے، بلکہ سب امتحان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مایوسی کفر ہے، تو دونوں انتہائی رویے ہیں، ایک مایوسی اور دوسرا کفر۔ اصل راہ صبر اور نیک اعمال کی ہے تاکہ بخشش اور بڑا اجر ملے۔ پھر قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے یا یہ خود سے بنایا ہے، تو اس کے بارے میں چیلنج کیا گیا کہ تو اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لا۔ جو اس پر عمل نہیں کرتا اور اس کو سچا نہیں مانتا، ایسے شخص کو چیلنج کیا گیا ہے، جو کہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے۔ دنیا کے لیے بتایا گیا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر ہم نے عاجزی کے بارے میں جانا، جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ عاجزی اختیار کرنی ضروری ہے۔ پھر اللہ کے اجر کے بارے میں ہم نے جانا کہ ہر نبی نے دنیاوی فائدے سے اوپر اٹھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کسی کام پر کچھ دیا جاتا تو کہتے انما عملت للہ واجری علی اللہ، البتہ لالچ کے بغیر اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے تو وہ جائز ہے۔ پھر ہم نے نجات کا ذریعہ دیکھا کہ عمل ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی طوفان سے بچ نہ سکا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ ہر ایک کو خود اپنے لیے کوشش کرنا ہے، غفلت سے نکل کر آخرت کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بخشش کے لیے دنیا اور آخرت کی جامع دعا بتائی گئی ہمیں اس پارہ میں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ قوم عاد کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بجائے سرکش سرداروں کی اطاعت کی، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا اور خود جھوٹ کرتے رہے۔ پھر مومن کی زندگی کے بارے میں ہم نے جانا، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی،
خوش ہوئے، مگر قوم لوط کی فکر لگ گئی کیونکہ وہ بہت درد مند تھے۔ مومن کی زندگی میں اللہ کی مخلوق کے لیے اس درد مندی کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف اپنی خوشی کی پرواہ کرے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے قوم لوط کے عمل کے بارے میں بھی جانا۔ کبیرہ گناہ، حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس عمل کے اندیشے کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا عمل کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے فرعون کے بارے میں جانا۔ دنیا میں قوم کا لیڈر تھا، جہنم کی طرف جاتے ہوئے بھی اپنی قوم کی یہ قیادت کرے گا۔ بدبخت اور خوش بخت کے بارے میں ہم نے جانا۔ بدبخت آگ میں چیخ و پکار کریں گے، خوش بخت نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ نیکیاں برائیوں کا بدل۔ جب کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، خواہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر انبیاء کرام کے قصص ہم نے پڑھے، جس میں چند انبیاء کا ذکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور لوگوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے تھے۔ آگے ہماری سورہ یوسف کا آغاز ہوا۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پوچھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا قصہ ایک ہی بار نازل فرما کر اپنے رسول کی تائید کی اور اسے بہترین قصہ قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کے بارے میں تذکرہ تھا، جو اللہ کے ہاں ان کے بلند مقام کی نشانی تھی۔ مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 45واں حصہ ہے۔ اچھا خواب صرف اس کو سنایا جائے جس سے محبت ہو یا جس پر بھروسہ ہو۔ حسد کے بارے میں ہم نے جانا۔ دل کی بیماری ہے اور انتہائی منفی جذبہ ہے، قتل تک لے جا سکتا ہے۔ ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ٹیم ورک میں بڑی رکاوٹ یہی ہے، کسی کی نعمت پر حسد کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ برادران یوسف کا قصہ ہم نے دیکھا کہ بھائی کے قتل کے در پہ ہو گئے، اندھے کنویں میں ڈال کر والد کے سامنے جھوٹا بہانا اور رونا پیٹنا ڈال دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی صبر کی خوبصورت تصویر ہمارے سامنے پیش کی گئی، شدید غم میں بھی اخلاق کی بلندی پر دکھائی دیے۔ اور پھر عورت کا فتنہ ہم نے جانا کہ عزیز مصر جو تھا اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ عورت کے فتنے سے بچنے والا عرش کے سائے میں ہوگا۔ قید خانے کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کے بجائے قید خانہ قبول کیا۔ رب السجن احب الیہ۔ تو ہمیں مشکل وقت میں بھی اچھی دعا کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی بری چیز مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے۔ جیسے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے، تو بہتر ہے کیوں نہ زندگی اور ایمان کی سلامتیاں مانگی جائیں۔ پھر ہم نے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں جانا کہ بلند اخلاق۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بلند اخلاق کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے محسن اور صدیق کہلائے۔ پھر انہوں نے برات کی یعنی خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے مقرب بنے، تو عزیز کی بیوی نے ان کے کردار کی پاکیزگی کا اظہار کیا۔ تو آئیے برائیوں کو نیکیوں سے بدل کر اپنے نامے اعمال کی بہتری کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا پارہ نمبر 12 وما من دابہ، اور اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ نمبر 13 وما ابرئ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ 13واں پارہ سورہ یوسف کے آخری 6 رکوعوں یعنی رکوع نمبر 7 سے 12 تک، پھر آگے سورہ رعد اور پھر سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ سورہ رعد میں 6 رکوع جبکہ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 7 سے آج کے پارے کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50 سے لے کر 57 تک۔ اس رکوع میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جب ساقی نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ خواب کی تعبیر بتائی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنا قبول نہ کیا، مطالبہ کیا کہ پہلے تحقیق کی جائے کہ مجھے کیوں قید خانے میں ڈالا گیا۔ بادشاہ نے تمام بیگمات کو بلایا اور ان سے یوسف علیہ السلام کا قصور پوچھا۔ سب نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بڑے پاکیزہ کردار کے حامل ہیں۔
اب بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیا جائے، میں انشاءاللہ عمدگی سے ان خزانوں کی حفاظت کروں گا۔ یوں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس ایک خاص منصب حاصل ہو گیا۔ آگے ہم رکوع نمبر 8 پڑھیں گے جو آیت نمبر 58 سے 68 تک ہوگا۔ اخلاق کی بلندی اور صلہ رحمی کی اعلیٰ مثال بیان کی گئی ہے کہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جب خشک سالی کے سال آئے تو دور دراز کے علاقوں تک یہ خبر جا پہنچی کہ مصر میں خوراک کے ذخائر محفوظ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خوراک کے حصول کے لیے فلسطین سے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہیں کیا۔ بھائیوں نے اپنے لیے خوراک کا راشن حاصل کیا اور چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے بھی، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، وہ ان کے ساتھ نہ آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آئندہ اسے بھی ساتھ لانے کی تاکید کی۔ مزید یہ کہ صلہ رحمی کرتے ہوئے خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے قبل تم یوسف علیہ السلام کے حوالے سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہو۔ البتہ جب ان کے بیٹوں نے اپنے سامان میں دیکھا کہ ادا شدہ قیمت واپس کر دی گئی ہے تو والد صاحب سے عرض کی کہ ایسا نفع کا معاملہ کیوں نہ دوبارہ کیا جائے۔ بہرحال جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کو ضامن بنا کر عہد کیا کہ وہ بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر بھیجنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ آگے ہم رکوع نمبر 9 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 69 سے 79 تک ہوگا۔ اس میں بتایا گیا تقدیر کا حیران کن فیصلہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اپنے چھوٹے بھائی سمیت مصر میں آمد کا بیان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلیوں میں خوراک لے جانے کا انتظام فرما دیا، پھر اللہ کے حکم سے اس پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جس کے ذریعے خوراک ناپ کر دی جاتی تھی۔ پیالہ غائب ہونے پر خوراک تقسیم کرنے والے کارندوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پیالہ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ بھائیوں نے اس الزام کی تردید کی، ساتھ ہی کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے تھیلے سے مسروقہ پیالہ برآمد ہو تو تم اسے اپنا غلام بنا لینا۔ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا اور یوں تقدیر نے بنیامین کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کی سبیل کر دی۔ وہ بادشاہ کے قانون کے تحت بھائی کو مصر میں نہیں روک سکتے تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کی جگہ کسی اور بھائی کو بطور سزا مصر میں روک لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے ہم رکوع نمبر 10 پڑھیں گے جو آیت نمبر 80 سے لے کر 93 تک ہوگا۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس جا کر تمام ماجرا اپنے والد کو سنایا تو انہیں شدید صدمہ پہنچا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ جو کافر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار ان کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے خاندان والوں کے رنج و الم کا ذکر کیا اور التجا کی کہ ان کے پاس اب خوراک کے حصول کے لیے مطلوبہ قیمت بھی نہیں ہے، لہٰذا دستیاب قیمت قبول کر کے خوراک کا کچھ حصہ قیمتاً اور بقیہ حصہ صدقہ کے طور پر دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکے اور ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، انہیں اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ اسے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، اس کرتے سے انہیں میری خوشبو محسوس ہوگی اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ آگے ہم رکوع نمبر 11 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 94 سے 104 تک ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پھر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے بارے میں جانیں گے کہ ایک الگ سے مضمون بیان ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گئے اور ان کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی پھر سے لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا خاص اکرام کیا، انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، لہٰذا بادشاہ کے سامنے ان کے والد، والدہ اور تمام بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا، گویا اس وقت شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ تو یہ تھی یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہی ہیں۔ سورہ یوسف کا آخری رکوع، اس کے بعد ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 12 جو کہ آیت نمبر 105 سے 111 تک ہوگا۔ اس میں صبر اور تقوی سرخرو کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں جاننے کو ملے گا کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان سے حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ شرک سے روکنا اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے۔ یہ عمل لوگوں کو دائمی عذاب سے بچانے والا اور داعی کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات میں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاسدین نے کنویں میں ڈال دیا لیکن بعد میں عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ اسی طرح مکہ والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کریں گے لیکن ایک روز ان کے سامنے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ وہ تقوی اور صبر کی صفات رکھنے والے کو ہی سرخرو کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ بہترین صفات عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں ابلاغ دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی، اپنی اولادوں کی، اپنے اہل و عیال کی اور تمام مومنین کے لیے ہمیں اسی طرح حریص بنا دے، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ ہمارا سورہ یوسف کا مختصر خلاصہ تکمیل ہوا، تو آئیے اب آغاز کرتے ہیں اپنے لفظی ترجمہ کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے جو ایک مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ لفظی ترجمہ سے اچھی طرح سے فہم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک، وما اور نہیں، ابرئ میں بری کرتا یا کرتی، نفسی اپنے نفس کو، ان النفس بے شک نفس، لامارۃ البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، الا مگر ما جس پر رحمہ رحم کرے، ربی میرا رب، ان بے شک ربی میرا رب، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک، وقولا اور کہا، الملک بادشاہ نے، ائتونی لاؤ میرے پاس، بھی اسے، استخلصہ میں اسے خاص کر لوں، لنفسی اپنی ذات کے لیے، فلما پھر جب، کلمہ اس نے بات چیت کی اس سے، قولا کہا، انکا بے شک تو، الیوم آج سے، لدینا ہمارے ہاں، مکین مرتبے والا، امین امانت دار ہے۔ قولا اس نے کہا، اجعلنی مقرر کر دیجئے مجھے، علی خزائنی خزانوں پر، الارضی زمین کے، انی بے شک میں ہوں، حفیظ بہت حفاظت کرنے والا، علیم خوب علم رکھنے والا۔ ماشاءاللہ سے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار کہ انہوں نے اپنی ایبیلٹی کو خود ظاہر کیا ہے۔ آج ہمارے اندر جو سکلز ہیں، اگر ہم دین کے راستے میں خود اپنے آپ کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہم بتائیں کہ میرے اندر یہ سکلز ہیں، تو آپ دیکھیں دین کی اور خیر کے کام کتنے آگے بڑھیں گے۔ تو ہمیں اسی طرح سے اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنے اندر جو ایبیلٹیز ہوں، جو ہم خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں دین کی تبلیغ کرنے میں، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ضرور آگے بیان کرنا چاہیے دوسروں میں۔ اس میں بڑائی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم دین کی اصلاح کے لیے کچھ کرنا چاہیں یا کر سکیں تو ہمیں آگے ضرور بڑھنا چاہیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 56،
وکذالک اور اسی طرح مکننا اقتدار دیا ہم نے لیوسف یوسف کو فی الارض زمین میں یتبوأ وہ رہتا منہا اس میں حیث جہاں یشاء وہ چاہتا نصیب ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت کو من جسے نشاء ہم چاہتے ہیں ولا اور نہیں نضیع ہم ضائع کرتے اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا وَلَأَجْرُ اور یقیناً اجر الآخرتی آخرت کا خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے وکانو اور ہیں وہ یتقون وہ تقوی کرتے وہ ڈرتے وجاء اور آئے اخوت بھائی یوسف علیہ السلام کے فدخلوا پھر وہ داخل ہوئے علیہ اس پر فعرفہم پھر اس نے پہچان لیا انہیں وہم جبکہ وہ لہو اس سے منکرون نا واقف تھے ولما اور جب جہزہم اس نے تیار کر کے دیا انہیں بجہازہم سامان ان کا قولا کہا ائتونی لانا میرے پاس بأخن بھائی کو لکم اپنے من ابیکم اپنے باپ کی طرف سے الا کیا نہیں ترونا تم دیکھتے انی بے شک میں اوفی میں پورا دیتا ہوں الکیلا پیمانہ غلہ وانا اور میں خیر بہتر ہوں المنزلین سب میزبانی کرنے والوں سے فإن پھر اگر لم نہ تأتونی تم لائے میرے پاس بھی اسے فلا تو نہیں کیلا کوئی پیمانہ غلہ لکم تمہارے لیے اندی میرے پاس ولا اور نہ تقربونی تم قریب آنا میرے قولو انہوں نے کہا سنراودو ضرور ہم آمادہ کریں گے عنہ اس کے بارے میں اباہو اس کے والد کو وَإِنَّا اور بے شک ہم لفاعلون ضرور کرنے والے ہیں وقولا اور اس نے کہا لفتیانہ اپنے غلاموں کو اجعلوا تم رکھ دو بضاعتہم پونجی سرمایہ ان کا فی رحالہم ان کے سامان سفر میں لعلہم شاید کہ وہ یعرفونہا وہ اسے پہچان جائیں اذا جب انقلبوا وہ پلٹیں الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف لعلہم شاید کہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں فلما تو جب رجعوا وہ لوٹے الی ابیہم اپنے والد کی طرف قولو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان منیعہ روک دیا گیا منا ہم سے الکیلو پیمانہ غلہ فارسل تو بھیج دیجئے معنا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نقتل ہم نہ بھر غلہ لائیں وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کی لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں قولا کہا حل نہیں آمنوکم میں اعتبار کر سکتا تم پر علیہ اس کے معاملے میں الا مگر کما جیسا کہ امنتکم اعتبار کیا تھا میں نے تم پر علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں من قبل اس سے پہلے فاللہ بس اللہ خیر بہتر ہے حافظ حفاظت کرنے والا ہے وہوا اور وہی ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے الراحمین رحم کرنے والوں سے بے شک ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولا متاعہم اپنا سامان وجدو انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی پونجی کو ردت جو لوٹا دی گئی تھی الیہم ان کی طرف قولو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان ما اور کیا نبغی ہم چاہتے ہیں حاضی یہ ہے بضاعتنا پونجی ہماری ردت جو لوٹایا دی گئی ہے الینا ہمارے طرف ونمیرو اور ہم غلہ لائیں گے اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے ونحفظو اور ہم حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی کی ونزدادو اور ہم زیادہ لیں گے کیلا پیمانہ غلہ بعیرن ایک اونٹ کا ذالک یہ کیلن پیمانہ ہے غلہ ہے یسیرن بہت آسان قولا کہا لن ہرگز نہیں اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جو بات کی تھی وہ آگے ذکر ہو رہی ہے لن ہرگز نہیں ارسلہ میں بھیجوں گا اسے معکم تمہارے ساتھ حتی یہاں تک کہ تؤتونی تم دو مجھے موثقاً
پختہ وعدہ، من اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، لتأتننی البتہ ضرور لاؤ گے میرے پاس، بھی اسے، الا مگر ان یہ کہ یحاطہ گھیر لیا جائے، بکم تمہیں، فلما پھر جب آتوہ انہوں نے دیا اسے، موثقہم پختہ وعدہ اپنا، قولا اس نے کہا، اللہ اللہ تعالی علی اس پر، ما جو نقول ہم کہتے ہیں، وکیل نگہبان ہے، وقولا اور اس نے کہا، یا بنی اے میرے بیٹو، لا تدخلوا مت تم داخل ہونا، من باب دروازے سے، واحد ایک ہی، ودخلوا اور تم داخل ہونا، من ابواب دروازوں سے، متفرقۃ مختلف، وما اور نہیں، اغنی میں بچا سکتا، عنکم تمہیں، من اللہ اللہ تعالی سے، من شیء کچھ بھی، ان نہیں، الحکم فیصلہ، الا مگر، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، علیہ اسی پر، توکلت توکل کیا میں نے، وعلیہ اور اسی پر، فلیتوکل بس چاہیے کہ توکل کریں، المتوکلون توکل کرنے والے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک والد کی حیثیت سے اپنی اولاد کی اصلاح چاہنے اور ان کو بد نظری سے بچانے کے لیے حکم دیا تھا کہ اکٹھے مت داخل ہونا، اور دوسری یہ بھی چیز تھی کہ اگر اکٹھے داخل ہوتے تو ماشاءاللہ جو شیلے جوان تھے، قوم نے یہ سمجھنا تھا کہ یہ ان پر حملہ کرنے آئے ہیں تو کوئی ان پر برا وار نہ کر دے، تو احتیاطی تدابیر کے طور پر کہا تھا کہ اکٹھے ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 68، ولما اور جب، دخلوا وہ داخل ہوئے، من حیث جہاں سے، امرہم حکم دیا تھا انہیں، ابوہم ان کے والد نے، ما نہ، کانا تھا کہ، یغنی کام آتا، عنہم انہیں، من اللہ اللہ تعالی سے، من شیء کچھ بھی، الا مگر، حاجتاً ایک حاجت تھی، فی نفسی دل میں، یعقوب علیہ السلام کے، قضاها اس نے پورا کیا جسے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لذو علم البتہ علم والا تھا، لما بوجہ اس کے جو، علمناہ سکھایا تھا ہم نے اسے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی لوگ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، ولما اور جب، دخلوا وہ داخل ہوئے، علی یوسف علیہ السلام کے پاس یا ان کے سامنے، آوا اس نے جگہ دی، الیہ اپنے پاس، اخواہ اپنے بھائی کو، قولا اس نے کہا، انی بے شک میں، انا میں ہی، اخو کا تیرا بھائی ہوں، فلا پس نہ، تبتئس تو رنج کر، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، فلما پھر جب، جہزہم اس نے تیار کر کے دیا انہیں، بجہازہم ان کا سامان، جعلا اس نے رکھ دیا، السقایۃ پیالہ، فی رحلی سامان میں، اخیہ اپنے بھائی کے، ثم پھر، اذن پکارا، مؤذن ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر اے قافلے والو، انکم بے شک تم، لسارقون البتہ چور ہو، قولوا انہوں نے کہا، واقبلوا جبکہ وہ متوجہ ہوئے، علیہم ان کی طرف، ماذا کیا چیز، تفقدون تم گم پاتے ہو، قولوا انہوں نے کہا، نفقد ہم گم پاتے ہیں، سواع پیمانہ، الملکی بادشاہ کا، ولمن اور اس کے لیے جو، جاء لائے، بھی اسے، حمل بوجھ ہے، بعیرن ایک اونٹ کا، وانا اور میں، بھی اس کا، زعیم ضامن ہوں، قولوا انہوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، ما نہیں، جئنا آئے تھے ہم، لنفسدا کہ ہم فساد کریں، فی الارض زمین میں، وما اور نہیں، کننا ہیں ہم، سارقین چوری کرنے والے۔ تو واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی چور نہیں تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت دیکھیے اور سمجھ دیکھیے کہ بھائیوں پر الزام بھی نہ آئے اور ان کا بھائی ان کے پاس بھی رہ جائے، یہ اس حکمت اور بھائی کی محبت کی خاطر انہوں نے ایک اسکیم کے تحت یہ کام کروایا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بھائی، کیونکہ اس وقت عربوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا تو اس کے بدلے میں اس بندے کو رہنا پڑتا تھا قید میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اور کوئی ترکیب سوچی اور کوئی چیز ان کے ذہن میں نہ آئی، تو انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ آیا اس طریقے سے اپنے بھائی کو پاس رکھا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 72 سے،
قولو انہوں نے کہا نفقدو ہم گم پاتے ہیں سواع پیمانہ الملکی بادشاہ کا ولیمن اور اس کے لیے جو جاء لائے بھی اسے حملو بوجھ ہے بعیرن ایک اونٹ کا وانا اور میں بھی اس کا زعیم ضامن ہوں قولو انہوں نے کہا تاللہ قسم اللہ کی لقد البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے ما نہیں جئنا آئے تھے ہم لنفسدہ کہ ہم فساد کریں فی الارض زمین میں وما اور نہیں کننا ہے ہم سارقین چوری کرنے والے قولو انہوں نے کہا فما تو کیا جزاؤہ بدلہ ہے اس کا ان اگر کنتم ہو تم کاذبین جھوٹے قولو انہوں نے کہا جزاؤہ بدلہ اس کا من وہ ہے جو وجدہ وہ پایا گیا فی رحلہ اس کے سامان میں فہوا تو وہی جزاؤہ اس کا بدلہ ہے کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو فبدأ پھر اس نے شروع کیا بأوعیتہم ان کے تھیلوں یعنی خرجیوں سے قبلہ پہلے وعائی تھیلے خرجی سے اخیہ اپنے بھائی کے ثم پھر استخرجہا اس نے نکال لیا اسے من وعائی تھیلے یعنی خرجی سے اخیہ اپنے بھائی کے کذالک اس طرح کدنا تدبیر کی ہم نے لیوسف یوسف علیہ السلام کے لیے ما نہ کانا تھا وہ لیأخذ کہ وہ پکڑ سکے اخواہ اپنے بھائی کو فی دینی دین یعنی قانون میں الملکی بادشاہ کے یعنی مصر کے قانون میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ سکتے اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی تھی اللہ مگر ان یہ کہ یشاء جو چاہے اللہ تعالی نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات درجات من جس کے نشاء ہم چاہتے ہیں وفوق اور اوپر کلی ہر ذی علم علم والے کے علیم ایک خوب علم والا ہے یعنی ہر علم والے کے اوپر ایک علم فہم رکھنے والا ضرور موجود ہوتا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی درجات ہیں جو ایک کیٹیگری کے اوپر دوسری کیٹیگری علم کے درجے کے لحاظ سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے قولو انہوں نے کہا ان اگر یسرق اس نے چوری کی ہے فقد تو تحقیق سرقہ چوری کی تھی اخن بھائی نے لہو اس کے من قبل اس سے پہلے فاثر رہا تو چھپا لیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے فی نفسہ ہی اپنے دل میں ولم اور نہیں یبدیہا اس نے ظاہر کیا اسے لہم ان کے لیے قولا کہا انتم تم شرن برے ہو مکانن مقام میں واللہ اور اللہ تعالی اعلم خوب جانتا ہے بما اسے جو تصفون تم بیان کر رہے ہو قولو انہوں نے کہا یا ایہا العزیز اے عزیز ان بے شک لہو اس کا ابن باپ شیخن بوڑھا کبیرن بڑی عمر کا ہے فخذ پس تو رکھ لے احدنا ہم میں سے کسی ایک کو مکانہ اس کی جگہ انا بے شک ہم نروکا ہم دیکھتے ہیں تجھے من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے قولا اس نے کہا معاذ پناہ اللہ تعالی کی ان کے نأخذ ہم پکڑیں الا مگر من اس کو وجدنا پایا ہم نے متاعنا سامان اپنا عندہ جس کے پاس انا بے شک ہم اذن تب لظالمون البتہ ظالم ہوں گے فلما پھر جب استیئسو وہ مایوس ہو گئے منہ اس سے خلصو وہ الگ ہوئے نجین سرگوشی کے لیے قولا کہا کبیرہم ان کے بڑے نے علم کیا نہیں تعلمون تم جانتے ان کہ بے شک اباکم تمہارے والد نے قد تحقیق اخذا لیا تھا علیکم تم سے موثقاً پختہ وعدہ من اللہ تعالیٰ کے نام سے ومن قبل اور اس سے پہلے ما جو فرط تم کوتاہی کر چکے تم فی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں فلن تو ہرگز نہیں اب رہا میں ٹلوں گا الارض اس زمین سے حتیٰ یہاں تک کہ یأذن اجازت دے لی مجھے ابھی میرا والد او یا یحکمہ فیصلہ کر دے اللہ تعالی لی میرے لیے بہوا اور وہ خیر بہتر ہے الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں سے بے شک ارجعوا
تم لوٹ جاؤ الا ابیکم اپنے والد کی طرف، فقولو پھر کہو یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ان بے شک ابن کا آپ کے بیٹے نے سرقہ چوری کی تھی، وما اور نہیں شہدنا گواہی دی ہم نے، الا مگر بما وہ جس کا علمنا ہمیں علم تھا، وما اور نہیں کننا تھے ہم للغیبی غیب کی حافظین حفاظت کرنے والے، واسأل اور پوچھ لے القریۃ بستی والوں سے، التی وہ جو کننا تھے ہم فیہا جس میں، والعیرہ اور قافلے والوں سے، التی وہ جو اقبلنا آئے ہیں ہم فیہا جس میں، وإنا اور بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں، قولا کہا بلکہ سولت اچھا کر دکھایا، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک کام کو، فصبر تو صبر ہی، جمیل اچھا ہے، عسیٰ امید ہے، اللہ تعالی ان کہ یأتینی وہ لے آئے گا میرے پاس، بہم ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، انہو کیونکہ وہ ہوا وہی ہے، العلیم بہت علم والا، الحکیم خوب حکمت والا، بے شک، وتولا اور اس نے منہ پھیر لیا، عنہم ان سے، وقولا اور بولا، یا اسفا ہائے افسوس، علی یوسف یوسف پر، وبیضت اور سفید ہو گئیں، عیناہ دونوں آنکھیں اس کی، من الحزن غم کی وجہ سے، فہوا پس وہ کظیم غم سے بھرا ہوا تھا، قولو انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، تفتأ آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تذکرو آپ یاد کرتے ہیں، یوسف کو، حتیٰ یہاں تک کہ تکونا آپ ہو جائیں، حردن بیمار، او یا تکونا آپ ہو جائیں، من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے، قولا اس نے کہا، انما بے شک میں، آپ یہ دیکھیے بہت پیاری دعا ہے، جب کوئی تکلیف ہو غم ہو اس حالت میں پڑھنے کے لیے بہت خوبصورت دعا بیان کی گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق اگر ہم بھی یہ دعا پڑھیں تو ہمارے حق میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہتر کریں گے۔ قولا اس نے کہا، انما بے شک، اشکو میں شکایت کرتا ہوں، بثی اپنی بے قراری کی، وحزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، من اللہ کی طرف سے، ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے، یا بنیہ اے میرے بیٹو، اذہبو تم جاؤ، فتحسسوا پھر سراغ لگاؤ، من یوسف کا، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کا، ولا اور نہ، تیأسوا تم مایوس ہو، من روح رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی، انہو کیونکہ وہ، لا ییأس نہیں مایوس ہوتے، من روح رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی، الا مگر، القوم وہ لوگ، الکافرون جو کافر ہیں۔ فلما پھر جب دخلوا وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، قالوا وہ کہنے لگے، یا ایہا العزیز اے عزیز، مسنا پہنچی ہمیں، واہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف، وجئنا اور لائے ہیں ہم، ببضاعۃ پونجی سرمایہ، مزجاۃ حقیر، فاوفی پس پورا دے دیجئے، لنا ہمیں، الکیلا پیمانہ، غلہ، وتصدق اور صدقہ کیجئے، علینا ہم پر، ان بے شک اللہ تعالی، یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو۔ قولا اس نے کہا، حل کیا، علمتم جانتے ہو تم، ما جو فعلتم کیا تھا تم نے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ جب تم جاہلون نادان تھے، قولو انہوں نے کہا، اِنَّکَ کیا بے شک تو، لَأَنْتَ البتہ تو ہے، یوسف، قولا اس نے کہا، انا میں ہوں یوسف، وہذا اور یہ ہے، اخی میرا بھائی، قد تحقیق، من احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے، علینا ہم پر، انہو بے شک وہ، من جو، یتقی تقوی کرے، ویصبر اور وہ صبر کرے، فإن تو یقیناً، اللہ تعالیٰ، لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا، اجر
المحسنین احسان کرنے والوں کا۔ قولوا انہوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، آثرا کا ترجیح دی تجھے، اللہ تعالی نے، علینا ہم پر، وَإِنْ اور بے شک، کننا تھے ہم، لخاطئین یقیناً خطا کار۔ قولا اس نے کہا، لا تثریب نہیں کوئی ملامت، علیکم تم پر، الیوم آج کے دن، یغفر معاف کر دے، اللہ تعالی، لکم تمہیں، وہوا اور وہ، ارحم سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، الراحمین سب رحم فرمانے والوں میں سے۔ اذهبوا تم لے جاؤ، بقمیصی میری قمیص، ھذا یہ، فالقوہ پھر ڈال دو اسے، علی وجہہ چہرے پر، ابھی میرے والد کے، یاتی وہ ہو جائے گا، بصیراً دیکھنے والا، واتونی اور لے آؤ تم میرے پاس، باہلکم اپنے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو، ولما اور جب، فصلت جدا ہوا، العیر قافلہ، قولا کہا، ابوہم ان کے والد نے، انی بے شک میں، لاجد البتہ میں پاتا ہوں، ریحا خوشبو، ہوا، یوسف کی، لولا اگر نہ، ان یہ کہ، تفندونی تم بہکا ہوا پاؤ مجھے، یا بہکا ہوا کہو مجھے، قولوا انہوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، انکا بے شک آپ، لفی ضلالک البتہ غلطی میں ہے اپنی، القدیمی پرانی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ 13 وما ابرئ سورہ یوسف آیت نمبر 95 پر پہلا ربع ہمارا یہاں پر تکمیل ہوتا ہے، لیکن ہم آگے سورہ یوسف اپنی اسی سیشن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 96 سے، فلما پھر جب، ان یہ کہ، جاء آ گیا، البشیر خوشخبری دینے والا، القاہ اس نے ڈالا اسے، علی اوپر، وجہہ اس کے چہرے کے، فرتدہ تو ہو گیا وہ، بصیراً دیکھنے والا۔ قولا اس نے کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، اعلم میں خوب جانتا ہوں، من اللہ تعالی کی طرف سے، ما جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ قولوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، استغفر آپ بخشش طلب کیجئے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم ہی، خاطئین خطا کار۔ قولا کہا، سوف ضرور، استغفر میں بخشش طلب کروں گا، بخشش مانگوں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ بے شک والد کا کیا خوبصورت کردار بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی خطائیں اور اتنی بڑی غلطیاں کرنے کے باوجود اولاد کے حق میں استغفار کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سینے بھی اتنے کشادہ کرے اور ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی اولاد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فلما پھر جب، دخلوا وہ داخل ہوئے، علی اوپر، یوسف علیہ السلام کے، آوا اس نے ٹھکانہ دیا۔ یہاں پر علا کا معنی ہم کریں گے سامنے، ٹھیک ہے، علا سامنے، یوسف سامنے یوسف علیہ السلام کے، آوا اس نے ٹھکانہ دیا، الیہ اپنی طرف، ابویہ اپنے والدین کو، وقولا اور کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، مصر میں، ان اگر، شاء چاہا، اللہ تعالی نے، آمینین امن والے ہو کر، ورفع اور اوپر بٹھایا، ابویہ اپنے والدین کو، علی العرش تخت پر، وخروا اور وہ سب گر پڑے، لہو اس کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولا اور کہا، یا ابتی اے میرے ابا جان، ھذا یہ ہے، تأویل تعبیر، رؤیایا میرے خواب کی، من قبل پہلے کے، قد تحقیق، جعلہا کر دیا اسے، ربی میرے رب نے، حقاً سچا، وقد اور تحقیق، احسن اس نے احسان کیا، بھی میرے ساتھ یا میرے اوپر، اذ جب، اخرجنی اس نے نکالا مجھے، من السجن قید خانے سے، وجاء اور وہ لے آیا، بکم تمہیں، من البدوی صحرا سے، من بعد اس کے بعد، ان کے، نزغ
فساد ڈالا الشیطان شیطان نے بینی میرے درمیان و بینا اور درمیان اخوتی میرے بھائیوں کے ان بے شک ربی میرا رب لطیف بہترین تدبیر کرنے والا ہے لما اس کی جو یشاء وہ چاہتا ہے انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے العلیم بہت علم والا الحکیم خوب حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک دیکھیے کہ خود اپنے تخت سے ایک بادشاہ ہو کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور والدین کو وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں، اور دوسرا اپنے بھائیوں کے ساتھ اخلاق حسنہ دیکھیے کہ انہوں نے بچپن سے لے کر اور جوانی گزاری والدین کے ساتھ اتنی جدائی سہنے کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کو کتنی آسانی سے معاف فرما دیا۔ تو یہ بہت اعلیٰ ظرفی کی، اعلیٰ اخلاق کی بہترین سنت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی یا نور، آمین یا ربنا آمین۔ ربی اے میرے رب، قد تحقیق آتیتنی دیا تو نے مجھے من الملکی بادشاہت میں سے، وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھے من تأویلی حقیقت میں سے، الاحادیثی باتوں کی، فاطرہ اے پیدا کرنے والے، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کے، انتا تو ہی ولی میرا دوست ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، توفنی تو فوت کرنا مجھے مسلمن مسلمان، والحقنی اور ملا دینا مجھے بالصالحین صالحین سے۔ ذالک یہ من انبائی کچھ خبریں ہیں، الغیبی غیب کی، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیکا آپ کی طرف، وما اور نہ کنتا تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ جب اجمعوا انہوں نے اتفاق کیا، امرہم اپنے معاملے پر، وہم اور وہ، یمکرون وہ چالیں چل رہے تھے، وما اور نہیں، اکثر الناسی لوگوں میں، ولو اور اگرچہ حرستہ حرص کریں آپ، بمؤمنین ایمان لانے والے، وما اور نہیں، تسألوہم آپ سوال کرتے ان سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجر کا، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر ذکرن ایک ذکر، ایک نصیحت، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، وکأین اور کتنی ہی، من آیت نشانیاں ہیں، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، یمرون وہ گزرتے ہیں، علیہا ان پر، وہم اور وہ، عنہا ان سے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، وما اور نہیں، یؤمنو ایمان لاتے، اکثرہم اکثر ان کے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، الا مگر وہم اس حال میں کہ وہ، مشرکون مشرک ہیں، افامنو کیا بھلا وہ امن میں آ گئے، ان کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس، غاشیتن ایک چھا جانے والی یعنی آفت، من عذابی عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے، او یا تأتیہم آ جائے ان کے پاس، الساعۃ قیامت، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ، لا یشعرون نہ وہ شعور رکھتے ہوں، قل آپ کہہ دیجئے، ہاذہ یہ ہے، سبیلی میرا راستہ، ادعو میں بلاتا ہوں، اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرت بصیرت پر، انا میں، ومن اور جو کوئی، اتبعنی میری پیروی کرے، وسبحان اور پاک ہے، اللہ تعالیٰ، وما اور نہیں، انا میں، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، من اہل القری بستی والوں میں سے، افلم پھر کیا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، فی الارضی زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، ولدار اور البتہ گھر، الآخرتی آخرت کا، خیرن بہتر ہے، للذین ان کے لیے جو، اتقوا وہ تقوی کرے، افلا پھر کیا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، استیأس نا امید ہو گئے، الرسل رسول، وظنوا اور انہوں نے سمجھا، انہم کہ بے شک وہ، قد یقیناً، کذبوا وہ جھوٹ بولے گئے،
جاءہم آ گئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد فنجیا تو بچا لیا گیا من اس کو جسے نشاء ہم چاہتے تھے ولا اور نہیں یردو پھیرا جاتا بأسنا ہمارا عذاب عن القومی ان لوگوں سے المجرمین جو مجرم ہیں لقد البتہ تحقیق کانا ہے فی قصصہم ان کے قصوں میں عبرت لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے ماں نہیں کانا ہے یہ حدیثاً ایسی بات یفترا جو گھڑ لی گئی ولیکن اور لیکن تصدیق الذی اس چیز کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے وتفصیلا اور تفصیل ہے کلی ہر شیء چیز کی وہدن اور ہدایت ورحمتن اور رحمت لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی خوبصورت صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ ساتھ میں وہ مینشن کر دیا گیا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جب آپ کسی کی بات کا یقین ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ کے لیے تو نہ یہ ہدایت ہے، نہ رحمت ہے، اور نہ ہی یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وضاحت کرنے والی ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو بس سنے اور کہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 13 وما ابرئ سورہ یوسف آیت نمبر 111 پر تکمیل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا پارٹ تکمیل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔